وہ ایک 20 سال پرانی بات ہے کوئی، تو میں ڈان اخبار میں غالباً کام کرتا تھا، میری ڈیوٹی لگ گئی رپورٹر کے طور پہ، ہیومن رائٹس کے دفتر کے اندر ایک کام فنکشن تھا، میں چلا گیا، تو میں ریلیٹیولی ویسے سینئر ہوتا تھا مگر میری سزا کے طور پہ انہوں نے بھیجی تھی، میں نوکر کی تے نکرا کی بڑے آرام سے میرے لیے، وہ آئی رحمان صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے، نقی صاحب آئے تھے، میں کہتا تو موقع مل جائے گا، تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا، کاشف عباسی صاحب جو ہے نا میرے ساتھ آ کے بیٹھے کہ آپ کہاں سے، میں نے کہا جی میں ڈان سے، اچھا تو آپ کی کتنی تنخواہ ہے، تو میں نے پوچھا انہوں نے کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے، شرم ہی آ گئی ہونی. میں سوچ رہا ہوں گا کہ میں اس پروفیشن میں چاہوں گا کہ اچھا نہیں کتنے، انہوں نے کہا کتنی، اچھا ڈیوٹی کتنی ہے، کتنی تنخواہ ہے، میں نے اندازہ لگایا کہ یہ راغب ہو رہے ہیں جرنلزم کی طرف اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جرنلسٹ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اچھی پروفیشن ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یار ہم مشرف کے دور تھے، بالکل ارلی سٹیج تھی، میں خود ہی اسی چکر میں نوکری مل گیا تھا، مجھے کوئی نوکری نہیں تھا دیتا، وہ میں نے کہا ایک ینگ پڑھا لکھا لڑکا ہے، بڑی اچھے کام میں ہیومن رائٹس میں کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے اس کو میں ذرا متنفر کروں، تو میں نے ان کو تھوڑی سی تنخواہ، اس سے حالانکہ پہلے میں بڑی اچھی تنخواہ میں واشنگٹن میں رہ کے ہے، میں نے ان کو لوور سائڈ بتائی، میں نے کہا بڑی تھوڑی تنخواہ ہے، بڑے مشکل آورز ہیں اور صبح سے لے کے شام تک دھکے کھاتے ہیں، یہ وہ ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے میں متنفر کر سکوں کہ ادھر نہ آنا جو ہے، مگر مجھے بڑی شکر ہے ماشاء اللہ کاشف عباسی تو شکر ہے انہوں نے میرے اس طرح کے مشورے کو نہیں سنا اور یہ اسی طرف مائل ہوئے اور اب یہ جرنلسٹ بس میرے سوال کا پھر انتظار نہ کرے، مالک صاحب کی بات میرے نا دل پہ آ کے لگی کہ ہم سب زندہ ہیں، یہاں پہ ہی بیٹھے ہیں، میں سوال کروں گی تو کوئی اور اندازہ نکلے گا، آپ لوگ خود ہی اپنی میموریز میرے ساتھ شیئر کر لیں، پھر میرے ورنہ سوال کا انتظار کر لیں. آپ عامر صاحب کو پہلے کہاں ملے تھے؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں اپنے آپ کو پہلی بار کب ٹائم بہت ہو گیا نا ہمارا، ٹائم اتنا ہو گیا. میر صاحب کی میموری نہیں، عامر زیلڈر بردر، عامر میرے سے 4 سال چھوٹا ہے. عامر زیلڈر بردر واز می ان اسکول. شکر ہے ریکارڈ تک گل آ گئی. ہم ہمیشہ بتاتے ہیں یار، ہمیشہ بتاتے ہیں، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے لیکن ہے چھوٹا. تو زیلڈر بردر یہ آپ کو کس نے کہا دیکھنے کرنل کیا ہے گلاں گل نکلدی نہیں تینوں کنے کہا کہ یہ دیکھنے تاڈے سے بڑے لگتے لوگ مانتے نہیں ہیں ویسے وہ گلاں بات کریں گے کنے کیا. تو اللہ جنت نصیب کرے خالد الدین کرنل، وہ میرے ساتھ اسکول میں تھا، پھر کالج میں بھی تھا. اچھا یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہی آلسو وینٹ ٹو دا سیم اسکول. ہم تو شروع میں اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے، ایویں چھوٹا بھائی ہے جو ہوتا ہے، جب چھوٹا بھائی ہو خالد کا چھوٹا بھرا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ چھوٹا بھرا ایویں جڑتا سی نال آ کے ایویں فری ہوتا تھا ہمارے ساتھ. پھر بعد میں ہوا یہ اس کی میری یاری اتنی ہو گئی کرنل فارغ ہو گیا. فیکٹ ہے، دس ہول تھنگ ٹرنڈ. مجھے بڑی مشکل سے ان کی جو ہے نا ان سے برابری لی گئی، ورنہ وہ میرے طرف رویہ جب ان کا تھا ایون جرنلزم میں بھی آگے تھے تو وہ نہیں ہوتا اوے سگریٹ پینا میں تیری شکایت لاؤں گا، وہ اس طرح کا شکایت لانے والے. اچھا میر صاحب کی میموری کس سے آپ پہلی دفعہ ملے تھے اور کچھ یاد ہے آپ کو؟ پہلے والا میں عامر متین صاحب کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، لیکن میں نے ان کو گورنمنٹ کالج لاہور میں، جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتی ہے، میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا. دوستی وہاں پہ ہماری شاید نہیں تھی لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. اچھا لیکن جو ایک چیز مجھے آج تک یاد ہے نا، پہلا دھوکھا عامر صاحب نے دیا تھا. عامر صاحب بچ گئے، محبت نہیں یہاں پہ دھوکے کی وہ بات ہے. اس زمانے کی بات ہے جب لاہور پریس کلب جو ہے وہ دیال سنگھ مینشن میں تھا. اچھا. اور ہم سارے ینگ، ہماری تھوڑی تھوڑی سیلریز، میرے خیال ہے ہم سارے اپرینٹس تھے اس وقت. تو وہاں پہ نا بہت بڑے بڑے لوگ آ کے نا کارڈز کھیلتے تھے. اچھا. حبیب جالب صاحب، عباس اتر صاحب، نذیر ناجی، بابا ظہیر کشمیری، مہدی حسن صاحب. ہاں. تو اب ہم جو ہے نا وہ صرف ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ ظہیر کشمیری صاحب ہیں، سیکھتے تھے ساتھ اپنی گیم سائڈ پر حبیب جالب صاحب ہیں. تو ایک دن جناب میرا خیال ہے 5 روپے کی بازی 10 روپے دی، مہینے کی 3 یا 4 تاریخ تھی، ویکینڈ تھا. تو میں جناب پریس کلب گیا پریس کلب، تو وہاں پہ عامر متین صاحب جو ہیں اور محمود اوان صاحب مودا. اچھا. یہ دونوں جو ہے نا انہوں نے بڑی پیار سے مجھے گھیر کے سائڈ پہ لے گئے. محمود اوان صاحب اب زبردست لائر ہیں،
بہت بڑا وکیل ہے ہمارے ساتھ جرنلسٹ. He used to cover economy. اس کی economy beat ہوتی تھی. محمود جو ہے نا وہ ہاں اس کی اکانومی بیٹ تھی اور میں اس کو ایز اے کامرس رپورٹر جانتا تھا. اچھا تو مجھے کہتا ہے تیرے پاس 200 روپیہ ہے؟ میں کہا ہاں ہے. تنخواہ نوی ملی تھی. میں کہا ہاں ہے. یہ جو ادھر گیم ہو رہی ہے تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے مجھے کھیلتے دیکھا ہے؟ میں کہا ہاں دیکھا ہے. بس میں ادھر جاؤں گا 15-20 منٹ لگیں گے, میں ان سب بابوں کو دھو دوں گا. اچھا 600-700 روپے میں جیت جاؤں گا. تیرا 200 جو ہے 300 کر کے دوں گا تجھے. میں نے کہا ٹھیک ہے دے دے پھر مجھے. اس کو 200 دے دیا. آج تک واپس نہیں ملا. میں نے بھی آگے اچھا چلو بچ گیا. سائیڈ بیٹنگ کر رہے تھے, سائیڈ بیٹنگ نہیں ہوتی. اچھا اس نے بھی دھوکہ دیا, اس نے بھی دھوکہ دیا مجھے. ایک چیز مجھے یاد ہے, پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں, یہ اس وقت مالک صاحب فرنٹیئر پوسٹ میں تھے اور آپ نیشن میں تھے, میں جنگ میں یہ تھا. نیشن سے فرنٹیئر پوسٹ میں پھر گئے تھے. اچھا, اور ہمارے 2-3 اور بھی دوست تھے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب میں, تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی یار کہ ہماری سیلریز بڑی کم ہیں, تو ہم کس طرح آگے کس طرح چلیں گے, اور اگر کسی کی شادی ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی, تو کیا کرنا چاہیے. تو ہم میں سے کسی نے کہا یار میں تو CSS کی تیاری کر رہا ہوں, اور یہ تو میں نے بس جب تک میرا CSS کا امتحان نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ جرنلزم کر رہا ہوں. تو عامر متین صاحب نے نا اس کو ڈانٹ پلا دی. وہ بہت بڑا جرنلسٹ ہے اور اب لندن میں ہوتا ہے, اور اس وقت بھی ہمارا سینئر تھا, ابھی بھی ہمارا سینئر ہے. CSS کوئی نہیں کیا اس نے ویسے. تو اس کے بعد ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی, اور اس ڈسکشن میں جو ہے نا میں نے بڑی انٹرسٹ لے کے ان کی بات سنی, اور انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا. میں نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا, میں آئی واز اے سائلنٹ آبزرور. تو یہ دونوں تینوں جو ہے نا, یہ کیونکہ یہ انگریزی اخبار میں کام کرتے, تو انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ CSS تو سارے کر سکتے ہیں, یہ جرنلزم بڑی مشکل کام ہے, یہ تو کوئی کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہی کام کرنا ہے. اچھا اس وقت تک میرے بھی دماغ میں نا ایک آپشن آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی تھی کہ مجھے CSS کر لینا چاہیے. تو میں نے ان کی وہ گفتگو سنی اور ان کو بتایا ہی نہیں میں نے کہ میں نے ان کی گفتگو سن کے فیصلہ کیا کہ میں نے CSS نہیں کرنا. میرا خیال ہے میرا فیصلہ ٹھیک تھا. بالکل درست ہے. ہم سارے, میں سب کے لیے لاسٹ بات کہہ دوں کہ میرے خیال ہے ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بائی چوائس آئے ہوئے ہیں. کئی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے آپ کے پاس اور آپشنز بھی ہوتی ہیں, بہتر ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جن دنوں میں ہم آئے ہوئے ہیں یہ لوگ رشتہ کوئی نہیں نہ دیتا صحافی کو. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا بھی ایک آدھا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ آپ کی ویسے وجوہات اور تھی, ہن مان جاؤ تسی ہر باری صحافت پہ پا دیں ہو. بالکل عید کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ جتنے بھی بڑے چہرے ہیں, بڑی شخصیات ہیں, انہوں نے اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے ان تمام لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے اپنی ٹی وی سکرینز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. صرف یہ ایک میسج ہے کہ وہ لوگ جو عید کی ان خوشیوں میں آپ کے ساتھ اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتے جیسے انہیں ہونا چاہیے, تو ان کی خوشیوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور اپنی خوشیوں میں ان کا حصہ بھی رکھیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.